ہیں وہ کرسی کے ساتھ چمٹ کے رہنا پسند کرتے ہیں کیونکہ ان کی عوام میں کوئی ویلیو نہیں ہوتی، تو وہ کہتے ہیں کہ جو چیز میرے ہاتھ میں آ گئی ہے نا اس کو مضبوطی سے پکڑ کے رکھوں۔ بات کی تصدیق کی جس کی پاداش میں وہ ان کو یہ مقدمہ درج کیا، یہ صرف سیاسی مقدمہ تھا، لہذا کیونکہ وہ اس کے جو مخالفین ہیں نا وہ کبھی اس کو نجومی سے تشبیہ دیتے ہیں، کبھی اس کو وہ طوطا مینا کی کہانی میں تشبیہ دیتے ہیں، کیونکہ اس میں جانا ہے یا کس نے نہیں جانا وہ ایک علیحدہ مطلب ایک چیپٹر ہے۔ کارکن جائیں گے جیل میں، ایسی بات نہیں ہے، یہ بھی سیاسی ہیں وہ بھی سیاسی ہیں، سیاست میں سیاست کے طریقے سے ان کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ اندر اسٹیبلشمنٹ جون سی ہے نا جی، وہ 90% جون سی ہے نا حکومت کو مطلب ہے کہ ان کا کردار ہوتا ہے ان کا، ان کو لانے میں بھی ہوتا ہے، پھر ان کو چلانے میں بھی ہوتا ہے، پھر اس کے حکم نامہ بھی ہوتا ہے ساتھ ساتھ۔ 2018 میں کس کو آپ نے ووٹ دیا تھا؟ 18 میں نون لیگ کو، نون لیگ کو۔ کون؟ لیکن غلط کیا۔ نہیں ویسے کبھی آپ نے چکر لگایا کہ لوہار کے پاس اتنے بنگلے ہوتے ہیں؟ لوہار تو ایک جو چھوٹے بازار میں جو نا وہ چھوٹا سا گھر نہیں بنا سکتا، اور وہ وعلیکم السلام، کیا حال ہے سر؟ ٹھیک ہے، ٹھیک ٹھاک۔ کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام شیخ ظفر محمود جی۔ کتنی عمر ہے آپ کی؟ میری عمر 65 سال ہے۔ 65 سال۔ بابا جی کہہ رہے ہیں میرے 60 سال عمر ہے، میں 60 سال سے جو نواز شریف صاحب کو سپورٹ کر رہا ہوں۔ جی وہ ہاں کرتے ہوں گے جی، ان کا اپنا ایک ویو ہے، ان کا اپنا ایک سیاسی ویو ہے۔ اور آپ نے 2018 میں کس کو ووٹ دیا تھا؟ میں نے یہ ووٹ تو دیا تھا، یہ بات بہرحال خفیہ ہے لیکن یہ یہاں نہیں کرنی چاہیے۔ وہ ہارے تھے یا جیتے تھے؟ وہ بندے جیتے تھے جی۔ کیا لگ رہا ہے ابھی موجودہ حالات کو کس نظر سے دیکھتے ہو؟ مجھے موجودہ حالات جو سا یہ ہے جی کہ حکومت فیلئر ہے، مہنگائی کا جو سا حساب کتاب ہے وہ مطلب ہے کہ عام آدمی کے بس سے باہر ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ ڈاکٹر صاحب کہتے تھے میں آؤں گا ڈالر جو ہے نیچے 60 70 80 90 تک آئے گا، وہ ڈالر تو ایسے بھاگ رہا ہے جو جہاز اگر آپ اس کے پیچھے لگا رہے تو وہ بھی اس کو نہیں پکڑ سکتا۔ وہ باتوں کی حد تک تو انہوں نے ٹھیک کہا تھا، لیکن یہاں پہ ڈالر جو سا تھا نا جی وہ بالکل ہی نایاب تھا، تو ان کے بس کی بات نہیں تھی، لیکن یہ ہے کہ بڑھ کے مارنے پر کسی کی پابندی نہیں ہے، آپ جیسی مرضی بڑک ماریں، لیکن جو حالات ہیں نا جی وہ اپنے آپ ثابت کر دیتے ہیں کہ آپ کامیاب شخص ہیں یا ناکام ہیں، یہ ان کی ناکامی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ مخالفین کو پکڑنا جیسے ہم فواد چودھری صاحب دیکھ رہے کافی اس طرح، اس کو کس نظر سے آپ دیکھتے ہیں؟ وہ اس طرح جی کہ مخالفوں سے اس طرح کا رویہ کرنا نہیں چاہیے، کیونکہ یہ سیاسی لوگ ہیں، یہ بھی سیاسی ہیں وہ بھی سیاسی ہیں، سیاست میں سیاست کے طریقے سے ان کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ اس میں یہ ہے کہ آپ بہترین جو فورم ہے وہ الیکشن ہے، تو وہ تو نہیں کرا رہے، وہ کہتے ہیں کہ بھاگو بس جتنا ہو سکے 2 سال تک اگر آپ اس کو گھسیٹ سکتے ہیں 3 سال تو گھسیٹیں۔ میں یہ لوگ کئی لوگ ہیں وہ اقتدار کے بھوکے ہیں، وہ کرسی کے ساتھ چمٹ کے رہنا پسند کرتے ہیں کیونکہ ان کی عوام میں کوئی ویلیو نہیں ہوتی، تو وہ کہتے ہیں کہ جو چیز میرے ہاتھ میں آ گئی ہے نا اس کو مضبوطی سے پکڑ کے رکھوں۔ اگر ان میں اگر اتنی ضرورت ہوتی تو یہ فوراً اعلان کرتے کہ جی ہم الیکشن میں جاتے ہیں، جو جس کو عوام پسند کرے گی وہ آ کے اقتدار میں بیٹھ جائے۔ وہ تو کہتے تھے کہ عمران خان صاحب بسم اللہ کر لے تو کل سے ہم الیکشن کے لیے تیار ہیں، تو انہوں نے تو کے پی اسمبلی کو بھی ڈیزالو کر دیا، پنجاب کو بھی کر دیے۔ وہ ایسا ہے نا جی کہ آپ کو میں نے بتایا نا کہ وہ الیکشن سے فرار ہے، اگر الیکشن سے فرار نہ ہوتے ہیں نا تو یہ 2 اسمبلیاں ٹوٹنے کے بعد قومی اسمبلی کی 150 سیٹ وہ بھی مطلب ہے کہ نہیں ہے، تو اس حکومت کے پاس کوئی جواز نہیں ہے حکومت میں رہنے کا، لیکن اگر کوئی ایک شخص اگر زبردستی کرتا ہے تو وہ کرتا رہے، لیکن عالمی سیاست میں ان لوگوں کی کوئی ویلیو نہیں ہے، اس کی پاکستان حکومت کو کوئی اچھا جانتا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ شیخ رشید صاحب کی ایک عمر بھی ہے، 73 سال کی عمر کی بھی ہے، پنڈی میں کے لیے اس کے بھی کافی زیادہ خدمات ہے، ان کو پکڑنا پھر اس کے اوپر اتنا تشدد کرنا، اس حالات تک پہنچانا، کیا لگتا ہے آپ کو؟ وہ یہ ہے جی کہ انہوں نے کسی بات کی تصدیق کی جس کی پاداش میں وہ ان کو یہ مقدمہ درج کیا، یہ صرف سیاسی مقدمہ تھا، لہذا کیونکہ وہ اس کے جو مخالفین ہیں نا
وہ کبھی اس کو نجومی سے تشبیہ دیتے ہیں، کبھی اس کو وہ طوطا مینا کی کہانی میں تشبیہ دیتے ہیں، کیونکہ سیاست میں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اس کے جملے کا جواب وہ نہیں دے سکتے، ٹھیک ہے نا؟ جب وہ جملے کا جواب نہ دیا جا سکے تو پھر وہ گربان کو پکڑتے ہیں لوگ، ٹھیک ہے نا؟ آپ نے جیل بھرنے کا یا تحریک سٹارٹ کی، اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہو؟ یہ ان کا فیصلہ بہتر ہے یا ان کو کرنا چاہیے تھا یا نہیں کرنا چاہیے تھا؟ اگر سارے لوگ اس کی جیل میں چلے جاتے ہیں پھر وہ کس طرح ان کا مقابلہ کریں گے؟ وہ بات یہ ہے جی، یہ سیاسی میدان کی ایک بڑک ہے، باقی کس نے جیل میں جانا ہے یا کس نے نہیں جانا وہ ایک علیحدہ مطلب ایک چیپٹر ہے، کارکن جائیں گے جیل میں، ایسی بات نہیں ہے، لیکن عام پبلک تو اس کا تو کوئی واسطہ نہیں ہے جیل سے، لیکن یہ ایک سیاسی اسٹنڈ ہے، یہ سیاست کے میدان میں یہ بڑکیں لگائی جاتی ہیں، بلکہ یہ نہیں یار پارٹی کے لوگ لگاتے ہیں، یہ اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ خان صاحب کی حکومت کی کیا ناکامی تھی جو ان کو جو ہے نا ان کو اتار دیا گیا ہے؟ آپ کو بڑی وہ کون سی ناکامی آپ کو لگ رہی ہے کہ جس کی وجہ سے ان کو اتارا گیا ہے؟ ان کی سب سے بڑی جو ناکامی تھی نا جی، وہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کی مکمل جو گفتگو تھی نا، وہ ان سے وہ دونوں علیحدہ ہو گئے۔ وہ تو ٹھیک ہے کہتے نا؟ 2 سال پہلے، اس سے 2 سال پہلے ہم نے یہ جو ہے نا ارادہ کیا تھا کہ ہم جو ہے نا سیاست میں جو ہے نا کچھ کام نہیں رکھیں گے۔ وہ کہنے کی بات کچھ اور ہوتی ہے، عمل کی بات کچھ اور ہے۔ پاکستان کے اندر اسٹیبلشمنٹ جو سی ہے نا جی، وہ 90% جو سی ہے نا حکومت کو مطلب ہے کہ ان کا کردار ہوتا ہے ان کا، ان کو لانے میں بھی ہوتا ہے، پھر ان کو چلانے میں بھی ہوتا ہے، پھر اس کے حکم نامہ بھی ہوتا ہے ساتھ ساتھ۔ کیا جوانوں کی جو آئندہ نسل ہے ان کو کس نظر سے آپ دیکھتے ہیں کہ وہ کس طرح زندگی پاکستان میں بسر کریں گے؟ اگر اس طرح کی انسرٹنٹی ہو پولیٹیکل تو کیا بنے گا پاکستان کا؟ دیکھیں جی، پاکستان میں جب تک نا قانونی حکمرانی نہیں ہوگی نا، نوجوان نسل کا جون سا فیوچر ہے نا وہ بالکل تباہ ہے۔ کوئی اینک بیچے گا، کوئی ہاتھ میں رکھ کے جراب بیچے گا، کوئی گاڑی صاف کرے گا اور بھیک مانگ کے روٹی کھائے گا، جبکہ اس کے لیے کوئی فیکٹریز نہیں بن رہی، کوئی ملیں نہیں بن رہی، کوئی سرکاری ملازمت نہیں مل رہی، تو جس کی وجہ سے وہ پریشان ہے۔ اب روزی تو اس نے کمانی ہے، اب وہ اینک بیچ کے کمائے یا جراب بیچ کے کمائے یا ویسے کوئی اور کام کر کے ہوا ہے، لیکن نوجوان کا یہاں پہ مستقبل کوئی نہیں ہے، کوئی مستقبل ہاں کوئی مستقبل نہیں ہے۔ پیغام آخری آپ نے جی کچھ ناظرین کے لیے کچھ پیغام ہو آپ کی طرف سے؟ پیغام یہی ہے کہ جی اللہ کر کے پاکستان میں قانون کی حکمرانی ہو، تاکہ ہر آدمی کا فیوچر جو ہے وہ بہتر ہو، حکمرانی جو ہوتی ہے قانونی وہ سب کے لیے یکساں ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی؟ اس میں آپ کے لیے بھی وہی قانون اجازت دیتا ہے، میرے لیے بھی وہی دیتا ہے، اور اللہ کرے کہ ہمارے حکمران قانون پہ چلنا سیکھ لیں تو وہ ہر آدمی کے لیے بہتر ہوگا، وہ غریب کے لیے بھی بہتر ہے، وہ امیر کے لیے بھی بہتر ہے۔ سب سے زیادہ ہمارے ملک میں کرپشن ہے، جب تک یہ کرپشن کا راستہ نہیں روکیں گے تو اس کے بغیر ہمارا ملک ترقی نہیں کر سکتا۔ چلو شکریہ، جزاک اللہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا حال ہے سر؟ ٹھیک ہے؟ اللہ پاک کا کیا نام ہے آپ کا؟ احسان۔ احسان صاحب کتنی عمر ہے آپ کی؟ 60۔ 60۔ اور کب سے آپ یہاں پہ بیٹھے ہوں؟ میں 72 سے 72 سے صدر میں راولپنڈی میں اسی چھوٹی جو نا آپ اسٹال سال پہ، تو کتنے کما لیتے ہیں اس میں؟ بس اتنا ہو جاتا کہ گھر کا نظام چل جاتا ہے۔ 800 600 700 800۔ صبح کس ٹائم آتے ہیں، واپس کس ٹائم چلے جاتے ہیں؟ 11 بجے آتا ہوں، 11 بجے جاتا ہوں۔ 11 سے 11 12 گھنٹے ڈیوٹی کرتے ہیں۔ 11 بنتے 12 بنتے 18 گھنٹے؟ نہیں، 11 پلس 11 ٹو 11 کتنے گھنٹے بنتے؟ 12 گھنٹے۔ 12 گھنٹے۔ مشکل نہیں ہوتا اس عمر میں؟ کوئی مشکل نہیں ہے، یہ پیٹ تو بیٹا روٹی مانگتا ہے نا، مشکل ہو یا آسانی ہو، روٹی تو بچوں کے لیے کمانی ہے نا، حق حلال کی کمانی ہے، حرام نہیں کھانا۔ 2018 میں کس کو آپ نے ووٹ دیا تھا؟ 18 میں نون لیگ کو۔ نون لیگ کو؟ کون تھا، کس کو آپ نے دیا تھا؟ میں نے میرے حلقے میں تھا یہ چوری تنویر کا بیٹا تھا، اس کا نام میرے ذہن میں نہیں آ رہا۔ وہ ہارا تھا یا جیتا تھا؟ وہ ہار گیا تھا۔ ہار گیا تھا۔ تو کس کو اسے 1972 سے نون لیگ کو سپورٹ کر رہے ہیں؟ بالکل کر رہا ہوں اور کرتا رہوں گا۔ کیا وجہ ہے اس کی، کیا خاص وجہ ہے؟ بس ایک شروع سے جب قائد اعظم نے مسلم لیگ بنائی تھی اس وقت کے ان کے ساتھ تھے ہمارے والدین، کاپ میں رہ گئی تھی نا ہمارے والدین،
तो हम भी उसी नक्शे कदम पे चले। नवाज शरीफ तो 70 के बाद आया है, वैसे उसने 65 और इसके 70 के बाद है, बिल्कुल 70 के बाद आया है, इसमें कोई शक नहीं है। यही ऑनेस्ट अदालत ने उसको जो है करप्ट साबित किया और आप कहते हैं कि साबित नहीं किया। क्या किया? कुछ साबित हुआ है? आप बताएं बहुत सी चीजें साबित हुई हैं। कौन सी चीज़ें साबित हुई? उसको कहते हैं, ये इतने बंगले आपके पास कहाँ से आए? एक लोहार के बेटे हैं। तो लोहार के बेटे को बंगला बनाना ये जुर्म है। तो इंग्लैंड में उस जगह पे इंग्लैंड के शहजादे वहाँ पे जमीन नहीं खरीद सकते, वहाँ पे हमारे गरीब मुल्क के गरीब बादशाह जो नवाज शरीफ साहब बना ये लेते आप हैं। कह सकते हैं, ये कह सकते हैं कि वाकई बंगले बनाए हैं उन्होंने, लेकिन गलत किया। नहीं, वैसे कभी आपने चक्कर लगाया कि लोहार के पास इतने बंगले होते हैं? लोहार तो एक जो छोटे बाजार में जो ना वो छोटा सा घर नहीं बना सकता, और वो इंग्लैंड में उस जगह पे तो वहाँ पे जो गरीब बंदा सोच भी नहीं सकता कि इस जगह में इतना बड़ा प्लाजा, फिर इतने जो वो एक आदमी तो नहीं है पाकिस्तान का, कई आदमी हैं। तो आप तो कहते हैं नवाज शरीफ साहब बहुत अनेस्ट बंदा है। 22 करोड़ में कितने आदमी जिनके बंगले हैं वहाँ पे उस जगह पे सिर्फ नवाज शरीफ साहब के पाकिस्तान में। ये मुझे इल्म नहीं, मैं गया नहीं। अब इस महंगाई के बावजूद भी आप नवाज शरीफ साहब को सपोर्ट कर रहे बिल्कुल हैं? सपोर्ट करेंगे, वो भाई कह रहे हैं कि आप कब्र तक उनको सपोर्ट करेंगे। बिल्कुल करेंगे। लगता कुछ महसूस नहीं हो रहा कि बिजली का बिल जब आते हैं, गैस का? महसूस होता है, और हमें पता है किस वजह से किस महसूस वजह होता से? है। जरा ये भाई भी पूछ रहे हैं, ये आपके सामने खड़ा है। हमें ये पता है कि महंगाई हर दौर में आई है, इसमें ज़रा ज़्यादा हुई है। ये इनके कोई अपने IMF से कोई पर्सनल मामलात हैं या कुछ हैं, जो भी है बहरहाल इसका इल्म तो मुझे नहीं है। डॉक्टर साहब कहते थे कि मैं आऊंगा तो ये डॉलर जो है नीचे आएगा, वो डॉलर तो ऐसा भाग रहा है कि उसको जो है पकड़ने के लिए कोई रास्ता भी नहीं यही है। बातें हैं ना, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। चलो इस चार्ज से